اور یہاں پر نشان عبرت کے طور پر یہود کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ یہود قوم جو ہے یہ بہت ناہنجار قوم ہے، فاسق قوم، ظالم قوم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیمات میں تبدیلی کرنے والی قوم، یہ تحریف کرنے والی قوم، یہ ہیلے نکالنے والی قوم، یہ انبیاء پر ہاتھ دراز کرنے والی قوم، یہ انبیاءوں کو قتل کرنے والی قوم، یہ قوم وہ ہے جس کو اعلیٰ مقام ملا تھا۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اللہ کا انعام جو تم پر ہوا، کر تمہیں تمام عالموں پہ فضیلت دی تھی، لیکن پھر تم ہی ہوئے جو خوار ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذلت، مسکنت، وہ وباء و غضب من اللہ کی طرف سے تمہارے لپیٹ دی گئی۔ کیوں لپیٹ دی گئی؟ لیکن جو گرے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے تو ایسے ہوئے کہ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر قتل کیے۔ اور افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو کیا کتاب کے، ہمارے قرآن کے، ہمارے قانون کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو بھلا دیتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، کسی چیز پہ ایمان لاتے ہو، کسی پہ انکار کرتے ہو؟ یہ طرز عمل یہود کا سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں نشان عبرت کے طور پر یہود کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا ہماری کتاب کو کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ سے انکار کرتے ہو؟ اس کا تمہیں بدلہ کیا ملے گا مگر یہ کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی جزا کیا ہے مگر یہ کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور یہ مصمم کہ دنیا میں ذلت رسوائی تمہارا مقدر ہے، لیکن آخرت میں بھی شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ آج یہودی جو کر رہے ہیں دنیا کے اندر، یا جو انہوں نے کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ ہٹلر نے ایسے ہی ان کو نہیں مارا تھا؟ کیوں مارا تھا؟ ہٹلر نے یہ کہا کہ جب چند یہودی چھوڑے تو یہ کہا تھا کہ میں ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا۔ قرآن حکیم ان کی جو ہے اعمال کی تذکرہ 10 رکوع کے اندر کرتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے اندر پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کو نشان عبرت کے طور پر لے کر آتا ہے کہ تم نے کیا 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 اور آج کیا کر رہے ہو۔ آج فلسطین کے اوپر تم جتنا ظلم اٹھا رہے ہو، کہاں سے تم نکالے گئے تھے، کہاں تم بھٹک رہے تھے در در، کہاں مسلمانوں نے تمہیں پاؤں پسارنے کا موقع دیا اور کہاں تم مسلمانوں کے سینے پر موم دول رہے ہو۔ اور قرآن حکیم نے کہا اے بنی اسرائیل کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، تو اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے تم سے، تم اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تم اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ہر ایک چیز پہچانتے ہیں یہودی۔ لیکن آج وہ اپنے جو ہے سو کالڈ دجال کو جلدی نکالنے کے لیے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہوئے اور مسلمانوں کا قبلہ اول وہ ہتھیانا چاہتے ہیں، اس کی پوری کوشش چل رہی ہے۔ اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کس طرح 25 رمضان کو جو ہے بمباری کی گئی معصوم بچوں کے اوپر۔ ہے کوئی دنیا کے پاس کوئی اس کا جواب؟ کوئی دنیا نے کچھ کہا؟ کہاں ہے وہ جو مانو کو، وہ انسانیت کی جو تنظیمیں ہیں کہاں ہیں وہ؟ کیوں نہیں بولتی ہیں؟ عالمی تنظیمیں جو ہیں نہیں بولتی، عالمی مسلمانوں کے دیش نہیں بولتے، بولتے ہیں کہ ان کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں۔ جو ہمارا قبلہ اول جو ہے ان کے قبضے میں جاتا جا رہا ہے، اور بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم ان حدیثوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ حالانکہ یہ نہ مدینہ میں گھس سکتے نہ یہ اپنی سازشیں پوری کر سکتے، لیکن جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اتنا تو ہو کر رہے گا۔ پھر بھی ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کر لو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے کو تیار ہے، لوٹ آؤ۔ تم اللہ کے چہیتے بندے تھے، تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانا تمہاری نظروں کے سامنے اتارا، تم نے اس کی بھی ناقدری کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمہارا کتنا ساتھ دیا، تم نے اس کی ان کی ناقدری کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کہہ چکے کہ اے میری قوم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، انہوں نے کہا سورہ صف کے اندر یہ بات ہے کہ میری قوم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو۔ بلکہ میں آپ کو وہ آیت پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي، اے میری قوم مجھے کیوں تم ایذا دیتی ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر انہوں نے اپنے دل ٹیڑھے کر لیے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہے رسول جو اپنی قوم کو بہت عزیز رکھتے تھے، قبطی کا ایک گھوسا مار کی جان نکل دی تھی بنی اسرائیل کے لیے، پھر خود بھاگے پھرے تھے ان سے محبت کے لیے۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کے سامنے بھیجا، فرعون کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے اور کہا انہوں سے کہ میری قوم کو میرے ساتھ بھیج دے، اس وقت بھی چند ہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، 12 قبیلوں میں بڑھ گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمائشیں کیا کرتے تھے، من اور سلوہ ان کو بھایا نہیں تو کہنے لگے کہ ہمیں تو ککڑی لاؤ، ہمارے لیے جو ہے مرچی لاؤ اور یہ لاؤ، ترکاری لاؤ، ہمیں زبان چاٹے مانگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اترو زمین میں،
اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے صحرائے سینا انہوں نے پار کر لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اتر جاؤ قدوس پہ، اس زمین پہ، پاک کی زمین پہ، اس وقت ہی تمہیں مل جاتی. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ لے لو، جاؤ لے لو. جو وہاں بادشاہ ہے، جاوی بادشاہ، اس سے جا کے اپنے رکھو، بات ہوگی، لڑائی ہوگی، اور لو. پوری قوم نے پورا جواب دے دیا کہ موسیٰ تم پر تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے لائیو دیکھیں گے. یہ ہے وہ قوم جو پتھروں جو کہ گھروں کے اوپر سے پتھر پھینکتی ہے عورتوں کی طرح. اس طرح سامنے آن کے آج بھی امریکہ ان کے پیٹ پر سوار ہے تو یہ کرتے اتنا نہیں تو عرب ایک دن میں ان کا کچمن نکال دیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ یہودی قوم اس قدر ناہنجار قوم ہے، اس قدر ناہنجار قوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا، پھر ان کے اوپر عذاب بھیجے، مینڈکوں کا عذاب ان کو بھیجا، چوہوں کا، ٹڈیوں کا عذاب ان کے اوپر بھیجا، جوؤں کا عذاب ان کے اوپر بھیجا. اور پھر جو ہے اب آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی ہوں گی، لیکن جو رسول جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں امتی امتی امتی، وہ امت کے لیے تیار ہوتا ہے ہر اعتبار سے. یہاں جو ہے وہ رسول کہہ رہا ہے اے میری قوم مجھے کیوں حصہ دیتے ہو. پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا قرآن حکیم کے اندر کہ ففرق، اب مجھے جدا کر دے، اب مجھے اس قوم کو مجھ سے میرے نظروں سے دور کر دے، اس قوم ناہنجار قوم کو میری نظروں سے ہٹا دے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ تمہاری توریت کے اندر 18ویں باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری موجود ہے، تم ایمان لاؤ ان کے اوپر. میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ناہنجار قوم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب لے کر لوٹی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آخری نوالا بن کر رہے گی، یہ ان کو بھی پتہ ہے.